دوستو قرآن کریم میں مذکور ہے کہ عالم بالا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے یہ عہد لے چکا ہے کہ الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جس کے جواب میں تمام ارواح نے کہا قالوا بلا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس قول و قرار کے باوجود انسان نے کروڑوں جھوٹے معبود اور خدا بنا لیے ہوئے تھے۔ لبيك اللهم هبل لبيك يحدون الأمل الحمد لك والشكر لك وكلنا نخضع لك لبيك اللهم هبل لبيك يحدون الأمل لبيك اللهم هبل لبيك يحدون الأمل الحمد لك والشكر لك وكلنا نخضع لك لبيك اللهم هبل لبيك يحدون الأمل لبيك اللهم هبل لبيك يحدون الأمل الحمد لك والشكر لك وكلنا نخضع لك لبيك اللهم هبل لبيك اللهم۔ بعض انسانوں نے سورج کی پرستش کی، بعض نے چاند کی پرستش کی، کسی نے آگ کو ہی خدا مان لیا تو کسی نے آسمان پر کڑکتی بجلیوں کو، اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد تو خود اپنے ہاتھوں سے تخلیق کردہ بتوں کو ہی اپنے خدا کا درجہ دے بیٹھے۔ ان بتوں میں سے کچھ تو ایسے عجیب و غریب تھے جو نہ صرف انسانوں سے باتیں کرتے بلکہ اسے چڑھاوے اور نذرانے بھی طلب کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے خداؤں کا احوال سنائیں گے کہ جنہوں نے پوری قومیں ہی شرک میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دی ہیں، جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے اور ان کے شر سے محفوظ رہنے کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ اللات دور عرب میں لات اہل عرب کا ایک بہت ہی اہم بت تھا۔ یہ مربع شکل کا مالک اور سفید پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ اہل عرب اس بت کی عبادت کیا کرتے تھے اور اسے خدائی کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ بت عین اس جگہ موجود تھا جہاں آج کل مسجد طائف کا بیاں مینار موجود ہے۔ قبیلہ بنو ثقیف لات نامی اس بت کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تاریخ عرب کے مطابق جب ابراہہ کا لشکر خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے آیا تو طائف کے قریب سے جب گزرا تو اہل طائف نے انہیں مکہ تک رہنمائی اور دیگر سہولیات بھی مہیا کی کہ کہیں وہ ان کے معبود لات کو نہ تباہ کر دیں۔ لفظ لات کے لغوی معنی ہے ستو گھولنے والا۔ اہل عرب کے مطابق زمانہ جاہلیت میں ایک شخص حجاج کے لیے ستو تیار کیا کرتا تھا۔ اس کے مر جانے کے بعد پہلے طائف نے اس چٹان کی پرستش شروع کر دی جہاں بیٹھ کر وہ یہ کام کیا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ جھوٹا معبود یعنی لات اس قدر مقبول ہو گیا کہ تمام عرب میں اس کی عبادت کی جانے لگی۔ لات کا ذکر قرآن کریم کی سورہ نجم میں عزا اور منات کے ساتھ ہوا ہے۔ لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسری مورتی یعنی منات کو، مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بہت ہی بے انصافی کی تقسیم ہوئی۔ وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ دور جاہلیت میں یہ تینوں اہل عرب کی معزز ترین بیویاں تھیں جنہیں وہ خدا کی بیٹیاں تسلیم کیا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ۔ نمبر 2، عزا۔ ظہور اسلام سے قبل عزا اہل عرب میں سب سے زیادہ پوجا جانے والا بت تھا۔ اہل عرب کے مطابق قدیم ادوار میں عزا ایک نیک اور شریف لڑکی تھی جو اہل طائف کو ایک ویران اور غیر آباد مکان سے ملی تھی۔ روایت کے مطابق جو بھی اس لڑکی پر بری نظر ڈالتا وہ کسی نہ کسی آفت میں مبتلا ہو جاتا، اس لیے اہل طائف اسے خدا کی بیٹی کہا کرتے تھے۔ پھر ایک دن یہ لڑکی اچانک ہی کہیں غائب ہو گئی، لیکن اہل عرب نے مکہ اور طائف کے درمیان موجود وادی نہلا میں ایک بت بنا کر اس لڑکی کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ قریش سمیت عرب کی تمام مشہور قبائل عزا کی عبادت کے لیے یہاں آیا کرتے تھے اور قربانی کے جانور لا کر ذبح کرتے بلی دیتے۔ عزا کی مورتی کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ اپنے پیروکاروں سے کلام بھی کیا کرتی تھی، یعنی یہ ایک بولنے والا بت تھا۔ دوستو در حقیقت یہ ابلیس کی حامی ایک جن عورت تھی جو اس مندر سے قریب ایک چھاؤ کے درخت کے اوپر رہا کرتی تھی۔
فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا کا بت گرانے اور جھاؤ کے درخت کو کاٹنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف عزا کے اس مشہور بت کو توڑا بلکہ اس شیطان دن کو بھی قتل کر دیا جس کے باعث یہ بت کلام کیا کرتا تھا۔ نمبر 3، منات۔ منات بھی لات اور عزا کی طرح عربوں کا ہی ایک قدیم معبود تھا جسے یہ لوگ موت اور تقدیر کا مالک سمجھا کرتے تھے۔ منات کو سرزمین عرب کا سب سے قدیم بت بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ منات کا مندر مکہ اور مدینہ کے درمیان قدیم نامی مقام پر واقع تھا۔ یوں تو تمام عرب ہی منات کی عبادت کیا کرتا تھا، لیکن یثرب کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج اس کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اوس اور خزرج میں یہ روایت تھی کہ جب ان قبائل کے لوگ حج کر کے واپس لوٹتے تو وہ اپنا احرام اسی بت کے پاس آ کر اتارا کرتے تھے، جبکہ قبیلہ بنو الت اور بنو اسان تو باقاعدہ منات کا حج بھی کیا کرتے تھے۔ دورہ جاہلیت میں اہل مدینہ کے نزدیک حج کی تکمیل اس وقت تک ممکن ہی نہ تھی کہ جب تک منات نامی اس بت کی عبادت نہ کی جائے۔ منات نامی اس بت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر جاتے وقت اس بت کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ نمبر 4، یاغوث۔ یاغوث حضرت ادریس علیہ السلام کے اس دور کے 5 انتہائی نیک اور عبادت گزار لوگوں میں سے ایک تھے جو اپنی قوم میں اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے انتہائی مقبول تھے۔ لہٰذا ان کی قوم نے اسی عقیدت اور احترام کے اظہار کے لیے ان کی تصویر اور مورتیاں بنانا شروع کر دیں اور اپنے گھروں میں رکھ کے ان کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آنے تک یاغوث سمیت ان 5 افراد کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طویل عرصے تک اپنی قوم کو ان بتوں کی عبادت سے منع فرمایا، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی اور یہ تمام قوم ایک سیلاب عظیم کے باعث دنیا سے مٹا دی گئی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قوم نوح کا تو خاتمہ ہو گیا، البتہ اہل عرب نے یاغوث سمیت ان کے تمام بتوں کو اپنا لیا اور ان کی عبادت کرنا دوبارہ شروع کر دی۔ غوث کے لغوی معنی ہے مددگار، یعنی فریاد سن کے مدد کرنے والا۔ یہ اہل عرب میں قبیلہ طے اور قبیلہ مزہج کی بادشاہوں کا معبود تھا۔ مزہج والوں نے یمن اور حجاز کے درمیان چرچ کے مقام پر یاغوث کا ایک بت نصب کر رکھا تھا جس کی شکل شیر کی طرح کی تھی۔ دورہ جاہلیت میں اہل عرب کے بعض لوگوں کا نام اب بھی یاغوث ملتا ہے۔ نمبر 5، یعوق۔ یعوق بھی ایک انتہائی قدیم دیوتا ہے جس کی عبادت حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ یعوق نامی اس بت کا ذکر بھی قرآن مجید کی سورہ نوح میں باقی 4 باطل دیوتاؤں کے ساتھ کیا گیا ہے جن کی پرستش دنیا کی مختلف اقوام نے کسی نہ کسی صورت میں آج بھی رائج ہے۔ اہل یمن کے علاوہ قبیلہ ہمدان کے لوگ بھی یعوق کو اپنا معبود تسلیم کرتے تھے۔ یعوق کا بت گھوڑے کی شکل کا تھا جس کی عبادت عرب نے ظہور اسلام سے پہلے کی جاتی تھی۔ نمبر 6، ود۔ ود نامی اس دیوتا کا تعلق بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہے، جسے محبت اور دوستی کا دیوتا تسلیم کیا جاتا تھا۔ عربوں نے ود نامی اس دیوتا کا بت دومت الجندل کے مقام پر بنا رکھا تھا۔ قبیلہ بنی کلب اور پریش کے لوگ اسے اپنا معبود تسلیم کرتے تھے۔ عرب کی تاریخی کتبات میں اسی ودم ابم کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق ہندوستان میں پوجا جانے والا دیوتا گنیش بھی اسی قدیم دیوتا ود کی ایک شکل ہے۔ قدیم عرب میں عبد ود نام رکھنے کا رواج بھی عام ہی تھا۔ نمبر 7، سوہا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سوہا کا نام ایک باطل دیوتا کے طور پر درج ہے جس کی عبادت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ تاہم اسلام سے قبل عربوں میں اسے ایک دیوی کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ اس کا بت ایک عورت کی شکل کا بنایا گیا تھا جو روحات نامی علاقے میں قائم ایک مندر میں نصب تھا۔
سن 8 ہجری کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مندر کو ڈھانے کی غرض سے روانہ کیا گیا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صدیوں سے چلنے والے کفر و شرک کے مرکز کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ نمبر 8 نصر۔ نصر کے لغوی معنی ہے گیت یا عقاب۔ نصر نامی اس باطل دیوتا کا ذکر بھی سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں ہوا ہے۔ اس دیوتا کا بت عرب کے علاقے برخا میں نصب تھا، جس کی شکل و صورت ایک گدھ کی طرح تھی۔ قبیلہ حمیر کے افراد اسے اپنا معبود تسلیم کیا کرتے تھے۔ قوم سبا کے قدیم کتبوں میں اس دیوتا کا نام نسور ملتا ہے، جبکہ اس کے ماننے والوں کو اہل نسور بھی کہا جاتا تھا۔ نصر نامی اس جھوٹے معبود کی عبادت سلطنت روما کے ادوار میں اپنے عروج میں تھی۔ قدیم رومن لوگ اس بت کو طاقت اور لافانیت کا نشان تسلیم کیا کرتے تھے اور اس کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ نمبر 9 بال۔ بال نامی اس جھوٹے خدا کا ذکر قرآن مجید کی سورہ الصافات آیت نمبر 125 میں ہوا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم اس بت کی عبادت کیا کرتی تھی، جبکہ لوگوں نے اپنے شہر کا نام بھی اس بت کے نام پر ہی یعنی بال ہی رکھا ہوا تھا۔ یہ سونے سے بنا ایک بت تھا جس کی لمبائی 20 انسانی ہاتھوں کے برابر تھی۔ اس کے ہاتھوں کی تعداد 400 کے لگ بھگ تھی، جنہیں بال کے رسول کہا جاتا تھا۔ یہ بت 9 مولود بچوں کی قربانی کے حوالے سے خاصا بدنام ہے، کیونکہ قوم بنی اسرائیل اور بال کی عبادت کرنے والی دیگر قومیں یہاں اپنی مرادیں طلب کرنے آتی اور قربانی کے طور پر اپنے 9 مولود بچوں کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ اس مندر میں موجود سادھو لوگ ان بچوں کو آگ میں گرا دیا کرتے تھے۔ دوستو، یہ تھے وہ چند باطل معبود جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو شرک اور گمراہی سے بچنے کی تلقین فرمائی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت کے دن انسان کے ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بارہا جگہوں کے اوپر فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ شرک کبھی مت کرنا۔ تو دوستو، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شرک و گمراہی سے ہمیشہ بچائے رکھے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔